اللہ رب العزت کو حضرت انسان سے بے حد پیار ہے۔ ہر محبت کا انداز اور ہر محبت کے اعلیٰ و عمدہ الفاظ اللہ نے اپنے بندے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ میں تیرے ساتھ بڑا رحیم ہوں، میں تیرے ساتھ بڑا کریم ہوں، الودود، میں تجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، میں تیرے رزق کی فکر کرنے والا ہوں، میں تیرا بندوبست کرنے والا ہوں۔ بہت اللہ تعالیٰ نے انسان سے محبت کے انداز کو جتلایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان، میں نے کائنات کی بہت ساری چیزیں کن کہہ کے بنائی ہیں، لیکن تیرے ساتھ میرا پیار دیکھ لے کہ خلقت بیدی، تجھے میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا۔ تیرے ساتھ پیار دیکھ، خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بنا بنایا گھر لینا اور ہاتھ سے گھر بنانا، محبت میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ آباء و اجداد میں سے جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنائے، آپ ان کے کچی مٹی کے گھر نہیں بیچ سکے، نہیں بیچے انہوں نے۔ بنا بنایا خرید لیا، نفع میں محبت ہوتی ہے، اس چیز میں وہ چاہت نہیں ہوتی، خریدا بیچ دیا۔ اللہ نے یہاں لفظ بڑا گہرا فرمایا انسان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ تو خالق ہے، ہم تو مخلوق ہیں، کہاں وہ رب، کہاں ہم حقیر سے انسان، لیکن رب محبت کے انداز میں کہہ رہا ہے خلقت بیدی، بندے میں نے تجھے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، تجھے ہاتھوں سے سنوارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت، آپ ایک بڑی مشہور سورت سنتے ہیں قرآن پاک کی، جہری نمازوں میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، سورت 3، بچے کو آتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک ایک قسم کھائی میرے رب نے، اور 4 قسموں کے بعد میرے رب نے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تجھے کوئی گندا کہے، تجھے کوئی برا کہے، تجھے کوئی بدصورت کہے، تجھے کوئی بد شکل کہے، تجھے کوئی کند ذہن کہے، تجھے کوئی کم عقل کہے، تیری شکل پہ کسی نے تنقید کی تو سمجھ لے اس نے براہ راست بنانے والے پہ تنقید کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے بڑا آسان، بڑا خوبصورت، بڑا اعلیٰ درجے میں، بڑی خوبصورت ڈائی میں تجھے بنایا ہے۔ اس لیے کسی کی شکل کو بگاڑنا، کسی کی شکل پہ تنقید کرنا میرے رب کو بھی برداشت نہیں۔ بڑی محبت کرتا ہے اللہ انسان سے۔ کہا انسان تیرے ماتھے میں نے اتنی غیرت رکھ دی، تیری جبی میں نے اتنی غیرت رکھ دی، تیرے دماغ کے اندر میں نے اپنا اتنا شعور رکھ دیا، تو میرے مقابلے میں کسی کو سجدہ کرے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ محبت کا انداز ہوتا ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو کہے تم اپنی کسی بھی ضرورت کو میرے علاوہ، اگر تو نے اپنے بھائی کو بھی کہا، اپنے باپ کو بھی کہا، تو مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ یہاں میرا رب بھی کہہ رہا ہے، میرا رسول ہو، میرا نبی ہو، میرے ولی ہوں، میرے نیک بندے ہوں، لیکن تیری جبیں اگر میرے علاوہ کہیں جھکی، میں اسے شرک سمجھوں گا، اور شرک یوں سمجھو ایسے ہے جیسے رب کو گالی دینا ہے۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے۔ شرک، شراکت داری میرا رب نہیں برداشت کر رہا، میرا بندہ میرا سجدہ کسی اور کو کرے، یہ کشکول ہے، یہ کشکول۔ اسے پھیلا کے کبھی رب سے مانگیں اور پھر اس کے ڈھنگ کے اندر نگاہیں جھکا لیں، جبیں گرا لیں،
دل کی کیفیت ذہن کے ساتھ ملا کے ذرا رب سے مانگے، جو تسکین آپ کو ملے گی وہ شاید بڑے بڑے لوگوں کے حوصلے سے نہیں ملے گی، مگر میرا رب کہتا ہے بندے تیرا یہ کشکول بھی میرے سوا کسی اور کے آگے فقیر کی طرح نہیں کہ کشکول ہر ایک کے آگے کر دے، نہیں، تیرا یہ کشکول، تیرا یہ فقیرانہ انداز، تیرا یہ بھکارانہ انداز، یہ میں برداشت کرتا ہوں، میرے علاوہ تو کسی کا فقیر نہ بننا۔ یہ محبت ہے۔ وہ رب بلاتا ہے، پہلی صف میں آنے والا رب کو اتنا پیارا لگتا ہے، فرمایا تم پہلی صف میں صرف آ کے میرے کہنے پہ حی علی الصلاۃ کی آواز سنی ہے، پہلی صف میں آ کے تم نے اپنی اٹینڈنس لگوا لی، حاضری لے دی، جگہ بنا لی، پہلی صف والے بندے آخری صف والا تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو تجھے انعام و اکرام قیامت کو دن دوں گا تو واقعی پہچان جائے گا کہ رب نے میری قدر کتنی کی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے صف اول کا درجہ کیا ہے، لہبوا، گھسٹ کے آنا پڑے، سرین کے بل چل کے آنا پڑے، کریلنگ کر کے آنا پڑے، تم پہلی صف میں آؤ، تمہیں پتہ چلے اللہ کے نام لینے کا اجر کتنا بڑا ہے، اذان دینے کا، فرمایا مؤذن کے لیے پرچیاں ڈل جائے۔ بڑی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے۔ قرآن پورا پڑھ لے، جہاں رب نے ڈرایا ہے وہاں ساتھ پیار سے بات کی ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں جہاں پڑھیں گے، جہاں رب نے ڈرایا ہے، جہنم کا ڈراوا دیا ہے، اپنی سختی بتائی ہے، وہاں اللہ نے ساتھ پیار کا انداز بتا دیا ہے کہ میرا بندہ کہیں ڈر کی وجہ سے میرے سے نہ بھاگ جائے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، اتنا رب پیار کرنے والا قرآن پاک میں پوری ایک سورت نازل کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا موازنہ ایک جانور سے کر دیا۔ انسان اشرف ہے، افضل ہے، اکرم ہے، اللہ نے زمین میں نیابت دی ہے، خلافت دی ہے، نبوت اسے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر اچھا رتبہ انسان کو عطا کیا ہے، لیکن اللہ قرآن کریم میں موازنہ کر رہا ہے انسان کا کس سے؟ ایک جانور سے۔ سورت یاد کر لیں، گھر میں خود کھول کے جا کے پڑھیے گا، قرآن پاک 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ العادیات۔ گھوڑا ایک جانور ہے، اور کبھی گھوڑے کی نفاست اور نزاکت دیکھے نا، میں نے بڑے بڑے جانوروں پہ بڑا غور کیا ہے، مجھے جو حسن اللہ کا بنایا ہوا جانوروں میں گھوڑے میں نظر آیا ہے وہ کسی دوسرے جانور میں وہ حسن نہیں ہے۔ آپ گھوڑے کے پاس کھڑے ہو جائیں، رب نے جس حسن سے اسے بنایا ہے، جس نزاکت سے اسے بنایا ہے، آپ اس کی نزاکت دیکھیں کہ بادشاہ بھی اس کے اوپر بیٹھنے کو، شاہ سوار بننے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ اتنا خوبصورت جانور ہے کہ سپاہ سالار میدان کا بادشاہ بھی گھوڑے پہ بیٹھنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس میں حسن اتنا بھر دیا ہے۔ طاقت دیکھ لیں گھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی رکھ دی ہے، باروب جانور ہے، قد آور ہے، خوبصورت ہے، پھر نفیس جانور ہے، اس کی نفاست اللہ نے بڑی رکھی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ عادیات میں گھوڑے کی ایک ایک ادا کی قسمیں کھائیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، انسان کا ذکر سورت 3 میں ہوا، 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر انسان کا ذکر کیا، اور یہاں گھوڑے کی سورت عادیات میں میرے رب نے 5 ادائیں بیان کی، اور ہر ادا پہ میرے رب نے قسم کھائی۔ اللہ نے کہا انسان تو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، تجھے زبان دی تو جو چاہتا ہے بولتا ہے، تجھے آنکھ دی تو آنکھ سے ہر معائنہ کرتا ہے، تجھے دماغ دیا تو دماغ سے بڑا سوچتا ہے،
تجھے دل دیا، تو دل سے بڑے سمجھدارانہ فیصلے کرتا ہے، لیکن والعادیات ضبحا، اپنا رویہ بھی اپنے خالق سے دیکھ اور ایک جانور کا رویہ بھی اپنے مالک سے دیکھ. وہ خالق ہے، اس سے رویہ اپنا دیکھ، اور وہ مالک ہے، کیا کرتا ہے؟ چارہ ڈال دے گا، پانی پلا دے گا، دھوپ ہوگی تو چھاؤں پہ بٹھا دے گا، درخت کے نیچے باندھ دے گا، وقت پہ چارہ دے دے گا، تھوڑی سیوا کر دے گا، جسم کے اوپر مٹی ہے تو کپڑے سے صاف کر دے گا. یہی کرے گا. مالک کو پہچان رہا ہے، یہ میرا مالک ہے. دھوپ پہ بندھا تھا تو مجھے کھول کے چھاؤں پہ بٹھا دیا، بھوکا تھا تو مجھے چارہ کھلا دیا، پیاسا تھا تو پانی پلا دیا. مالک کو آتے جاتے دیکھتا ہے. اور کبھی بھی کوئی مالک روٹین سے گھوڑے کی، اپنے جانور کی خدمت اور سیوا نہیں کرتا. دل کرے گا 9 بجے پانی پلا دے گا، دل کرے گا 7 بجے پانی پلا دے گا، کبھی صبح چارہ اچھا کھلا دے گا، کبھی ہلکا کھلا دے گا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ والعادیات ضبحا. وہ قسمی ہے، یہاں پہ قسم ہے گھوڑے کی اس ادا کی کہ جب مالک اسے دوڑاتا ہے تو وہ اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے، مگر گھوڑا بھاگ رہا ہے. اتنا دوڑاتا ہے، اتنا دوڑاتا ہے. ذبح کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر کی آواز، جب ہم انسان کا سانس اکھڑتا ہے، سانس پھولتا ہے، انسان زیادہ دوڑتا ہے، تو جو اس کی آواز ہوتی ہے، گھوڑے کے جوف پیٹ کی اس آواز کو کہا جاتا ہے. فرمایا مالک اسے دوڑاتا ہے اوپر بیٹھ کے. بس ایک حکم ہوتا ہے. کبھی گھوڑے کو دیکھا ہے؟ اشارہ، سیکنڈ کا بھی سیکنڈ ہوگا، میں نے بعض گھوڑ دوڑ میں دیکھا ہے، ایک اشارہ کرتا ہے. اور بہت سارے گھوڑوں کو دیکھا ہے گھوڑ دوڑ کے اندر کہ وہ مالک کا صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مالک کا پاؤں زین میں رکھا، زین میں رکھتے ابھی پشت پہ پورا بیٹھتا نہیں تو وہ مالک کو شکست نہیں دلاتا، دوڑ پڑتا ہے. اس حد نظر ہمت سے دوڑتا ہے جتنا وہ دوڑ سکتا ہے. پہچان کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ فرمایا صرف مالک کی پہچان کی ہے اس نے. والعادیات ضبحا. وہ دوڑا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. فالموریات قدحا. یہ اس کی پھر لگام کو اور کھینچتا ہے. نہیں تو دوڑ رہا ہے مگر میری مرضی سے نہیں دوڑ رہا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اتنا دوڑاتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے نکیلے پتھر ہیں، چٹان ہیں، وہ نہیں دیکھتا میرے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے. فرمایا وہ اس طرح دوڑتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے گھوڑے کی اس ادا کی قسم. فالمغیرات صبحا. اپنا بیٹا صبح کہہ دو پت اٹھ کے جا ذرا اپنی بہن کو سکول چھوڑ کے، وہ بھی نہیں جائے گا جب تک ناشتہ نہیں کرے گا. قرآن کیا بول رہا ہے؟ فالمغیرات صبحا. صبح سویرے اس کا مالک اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، نہ پانی پلایا نہ چارہ کھلایا. جا کہاں رہا ہے؟ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے. اللہ نے فرمایا گھوڑے کی اس ادا کی قسم، نہ اڑیل بنا، نہ بوجھل بنا، نہ رکا، مالک بیٹھا اور یہ گھوڑا چل پڑا. فالمغیرات صبحا. غاریات، حملہ کرنے کے لیے مالک لے کے چلا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اللہ نے فرمایا مجھے گھوڑے کی اس ادا کی قسم کہ مالک اسے دوڑاتا ہے، پاؤں سے دھول نکلتی ہے، دھول اڑتی ہے، وہ اس کے ناک کے نتھنوں میں جاتی ہے، سانس میں دشواری آتی ہے، مگر وہ دوڑ رہا ہے صرف مالک کی ذات کو پہچان کے، مالک کی لاج رکھنے کے لیے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. سامنے دیکھتا ہے میرا دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، برچی ہے، مار دے گا، میری گردن کاٹ دے گا، میرے پاؤں کاٹ دے گا. وہ سامنے گھوڑا دیکھ رہا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. بس یہ مالک کا آرڈر کا انتظار کرتا ہے. یہ دشمن کی تلوار سے نہیں ڈرتا، انی نیزے سے نہیں ڈرتا. یہ گھس جاتا ہے، مر جائے گا، جان دے دے گا، لو لوہان ہو جائے گا. مالک کو بار بار گرنے پہ بار بار اٹھے گا، بار بار اٹھائے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں آج فتح پا جاؤں.
اب اللہ نے 5 قسمیں کھا کے گھوڑے کی ایک ایک ادا بیان کر کے کیا فرمایا؟ اب جواب قسم دیا، ان الانسان لربہ لقنود، ان الانسان لربہ لقنود، یقیناً یقیناً، یہاں ان بھی یقیناً کے لیے، لام بھی یقیناً کے لیے، تاکید کے لیے فرمایا یقیناً یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لقنود وانہ علی ذلک لشہید، اور یہ اس کے اوپر خود بھی گواہ ہے، یہ میری نہیں مانتا، میرے کہنے پہ نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں صبح نماز کا وقت ہوگا نہ تیرا میرا الارم کام کرے گا، 1 کے 3 الارم لگائے ہیں، الارم بند بھی ہو جائیں گے، چلیں گے بھی، سوئے رہیں گے، نہیں فجر پڑی۔ جب میرے تیرے آفس جانے کا، سکول جانے کا، بچے کو سکول چھوڑنے کا وقت آئے گا، سگنل بھی تیز، الارم بھی تیز، ایکٹیو اور ہوشیار بھی ہوں، نہ حلیہ دیکھا نہ گیٹ اپ دیکھا، جس طرح کے رف کپڑے ہیں، اٹھ کے وقت سے پہلے بچے کو سکول بھی چھوڑنے جا رہا ہوں، وقت سے پہلے جلدی جلدی اٹھ کے آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اگر آفس جانے میں لیٹ ہو گیا ہوں ناشتہ ڈیلے کر دوں گا، راستے میں کوئی چیز پکڑ کے کھا لوں گا، مگر آفس جانے میں لیٹ۔ اللہ نے کہا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ بندہ گواہ ہے اس چیز کے اوپر، اسے معلوم ہے یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے اور خود کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بڑا مطلب پرست ہے، جہاں اس کو 4 ٹکے نظر آتے ہوں، 4 پیسے نظر آتے ہوں، رات کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ ہمارے اندر ایک تکیہ کلام نہیں، حضرت جی جتوں پیسہ آندا ہوئے نا تے تھکاوٹ بھی دور ہو جاندی ہے، کہتے ہیں نا شام کو پیسہ مل جائے مزدور کے سارے دن کی تھکاوٹ دور۔ بزنس مین 1 کروڑ لگا کے 2.5 3 4 5 لاکھ بچ جائے، وہ اتنا تر و تازہ ہوتا ہے، اسے لمبے لمبے سفر، وہ سکر گیا، کراچی گیا، حیدرآباد گیا، گجرانوالہ گیا، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، میلوں کی گھنٹوں کی تھکاوٹ تھی۔ اللہ نے فرمایا مال کی محبت دیکھو اس بندے میں کیسی ہے، لیکن میرے گھر میں آتے ہوئے اسے تھکاوٹ بھی ہے، تھکان بھی ہے، بوجھل بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انسان تو کتنا عجیب و غریب مزاج رکھتا ہے، کاش کہ تیری عقل اس گھوڑے جتنی بھی ہو جاتی، اتنا تو استعمال کر لیتا، اس گھوڑے کی وفا کو دیکھ لیتا، قدر شناسی کو دیکھ لیتا، مالک کی معرفت اور پہچان کو دیکھ لیتا، تو شاید تو اپنے رب سے سچی محبت کرتا، اس لیے کہ رب تیرے سے سچی محبت کرتا ہے۔ رب نے تجھے بہترین بنایا، احسن الخالقین، جو اللہ کو اچھا لگا وہ تجھے بنایا۔ تجھے ساری دنیا بدصورت کہے، اللہ کہتے میں نے تجھے بدصورت بنایا ہی نہیں۔ کبھی بندر کی شکل دیکھی ہے؟ انسان کے ساتھ کس قدر بہت سارے لوگ موازنہ کرتے ہیں، لیکن کیا انسان کو خوبصورت بنایا، نہ اس کی ناک بیٹھی ہوئی، نہ اس کا چہرہ بدصورت، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت شکل میں بنایا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی شکوہ کیا، اے انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کبھی پیدائش تو دیکھ لے، تیرے باپ سے جو ایک فاسد سپرم نکلتے تھے، مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، حقیر پانی سے تیرا اتنا خوبصورت وجود بنا دیا۔ الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کریم رب سے دھوکے میں پڑ گیا، تو میرے سے دور ہو گیا، تو میری بات نہیں مان رہا، کیا ہوا تجھے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اپنے کبھی جوڑ تو دیکھ، تیرا ایک ایک جوڑ، ایک ہاتھ الگ ہے، دوسرا ہاتھ الگ ہے، تیرے ہاتھوں کی انگلیاں برابر بنائی، ناخن برابر بنائے، تیرا ایک ایک پور برابر بنایا۔ تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا، تیری آنکھ کے اندر بھینگا پن نہیں پیدا ہونے دیا، تیری زبان میں لکنت نہیں پیدا ہونے دی، تیرا چوٹ لگا ہوا انسان درست نہیں ہوتا، اس کی ہڈی کے اندر سوتر کے حساب سے اگر تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائے لنگڑا پن آ جاتا ہے۔ تجھے ماں کے پیٹ میں میں نے جیسا بنایا کامل اور اکمل بنایا، تو پھر مجھے سجدہ نہیں کرتا، تو پھر میرے آگے میری بندگی نہیں کرتا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو میری مانتا کیوں نہیں؟
اور اے انسان سوچ لے ذرا، میں تیرا رب ہوں، تیری ساری زندگی کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوں۔ اور پتہ ہے دنیا میں ایک ماں بھی ایک حد تک محبت کرتی ہے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے نفرت کرتی ہے، میرا نافرمان بیٹا ہے، مائیں بھی، لیکن رب ساری زندگی کے گناہ لے کے آیا ہے بندہ۔ اللہ نے کہا اگر تو آ گیا ہے، تیری ایک سجدے کی قیمت یہ ہے کہ تیری ساری زندگی کے گناہ معاف ہے۔ تو احباب گرامی، رب سے دھوکہ بازی نہ کریں، رب سے دوری اختیار نہ کریں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم منٹوں پہ جائیں، یار ہوں ایک نماز پڑھی تو ہوں پھر دوجی نماز دا ٹائم آ گیا، یار پتہ نہیں 12 مہینے بھی نہ ایویں ہی آ جاندے آ، زکات تے سر تے ایویں پی جاندی آ، یار اے بھی رب نے کی ساڈے تے پا دیتا نا۔ تیری زندگی کا حسن اس میں ہے کہ تم مصروف زندگی، کسی ریٹائر بابے کو پوچھ کے تو دیکھ، وہ پریشان ہے، اس کا سارا دن نہیں گزرتا، رب تعالیٰ نے تیری زندگی میں مصروفیت رکھی، کبھی تجھے کاروبار میں گھسا دیا، کبھی تجھے اولاد کے معاملات میں گھسا دیا، کبھی تجھے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی فکر، بڑے ہیں تو ان کی فکر، جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تجھے فارغ نہیں رہنے دیا، تجھے فضول نہیں بنایا، تو رب سے شکوے کرتا ہے۔ کبھی بیمار بستر پہ پڑے ہوئے انسان کو دیکھنا، وہ مانگ کیا رہا ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز، صحت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بستر پہ پڑا ہوا وقت ضائع کر رہا ہے، اللہ وہ ختم کر دیتا ہے اور اس کی وہ برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایک جانور نہیں، ہم انسان ہیں، اللہ ہمیں پہچان عطا فرما۔ بہت سارے احباب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو صحت